السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیاری بہنوں، آپ لوگ کو میری آواز آ رہی تو پلیز کنفرم کر دیجیے۔ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم کنفرم ہے۔ جزاک السلام وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرہ۔ جو میرا میں شروع کر دوں؟ جی عائشہ، ہاں 2-3 منٹ رک جائیے بس، سب بہنیں ساتھ ساتھ شامل ہوتی جاتی ہیں، 11 بجے ہمارا ٹائم ہے تو 3 منٹ جی انتظار کر لیتے ہیں اور بہنوں کا بھی۔ چلے ٹھیک ٹھیک ٹھیک، جزاک اللہ خیر۔ عائشہ میرا ہے نا، شروع کیا جائے؟ جی جزاک اللہ خیر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بہنوں، آج جو ہم لوگ کا ٹاپک ہے وہ ہے دعا۔ دعا کیسے کی جائے، کیا مانگا جائے اللہ سے، اور اس کے ذریعے جو مطلوب ہے اس کے اوپر ان شاء اللہ تعالی ہم بات کریں گے۔ پہلے جو ہم تلاوت کر لیتے ہیں اس پہلی دعا کی جو اللہ تعالیٰ نے بندے کو خود سکھائی ہے قرآن مجید میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین، صدق اللہ العظیم۔ بہنوں، جب ہم مصحف کھولتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جو بندوں کو پہلے الفاظ سکھائے وہ اس عظیم صورت کے ہیں جس کو ہم سورۃ الفاتحہ، سورۃ الدعاء، سورۃ الشفا، سورۃ الرقیہ، اور اس کے کتنے سارے نام آتے ہیں۔ یہ الفاظ جو ہم بار بار اپنے نمازوں میں دہراتے ہیں، اپنی دعاؤں میں دہراتے ہیں، دراصل وہ ابتدائی الفاظ ہیں جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگنا کیا ہے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی جو بندگی کی روح ہے نا، وہ دراصل یہ ہے کہ ہم بس صرف اسی کے محتاج اور اسی کے فقیر بن کے رہ جائیں۔ جتنی محتاجی، جتنی فقیری اور جتنی لاچاری اور بے بسی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں انسان کو ہے نا، وہ آپ دیکھیے شاید ہی کسی دوسری مخلوق میں آپ کو ملے گی۔
یعنی انسان کا بچہ اتنا بے بس ہوتا ہے، اتنا کمزور اور اتنا لاچار ہوتا ہے کہ دنیا میں آنے کے بعد وہ 1 سینٹی میٹر اپنی جگہ سے ہل نہیں پاتا۔ یہ اس کی بے چاری کی انتہا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ اس کے لیے 2 انسانوں کو متعین نہ کر دے تو انسان کا بچہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ وہ اپنے والدین کے جو اس کے اللہ کو عطا کیے ہوئے ہیں، انہی کی سائے میں قدم قدم پر، ہر لمحے لمحے پر، یعنی انہی کے سائے میں پرورش پاتا ہے۔ آپ آگے چلتی جائیے، جتنے ریسورسز ہم استعمال کرتے ہیں ایک بچے کی تعلیم و تربیت کے لیے، اس کی پرورش کے لیے، ہمیں جگہ جگہ محسوس ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اس کے پاس اپنی کوئی صلاحیت، کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ وہ انتہائی بے بسی کے عالم میں اس دنیا میں گرو کرتا ہے۔ وہ محتاج ہوتا ہے دوسروں کے ریسورسز کی، دوسروں کی مدد کی، اور ظاہر سی بات ہے دوسرے بھی جو ان کی لمیٹیشنز ہیں اسی حد تک اس کو وہ پرووائڈ کر دیتے ہیں۔ انسان اپنی ذات میں آپ دیکھیے گا بہنوں کہ کتنا ہم لاچار ہیں، کہ زکام ہوتا ہے تو زکام پکڑ جاتا ہے، کھانسی پکڑی تو کھانسی ہوتی چلی جا رہی ہے، یعنی ہم اپنا علاج بھی فوراً نہیں کر پاتے ہیں۔ ایک ذرا سا ہمارے اندر خلیہ کیا بگڑتا ہے، انسان کینسر زدہ ہو جاتا ہے، موت کا پروانہ بن جاتا ہے۔ اگر دل دھڑکنا بند ہو جائے تو زندگی واپس نہیں لا سکتا۔ یعنی آپ اتنی محتاجی اور اتنی فقیری ہے وہ انسان جو اس دنیا میں اگر اکڑ جائے، اگر اپنے آپ کو بے بس سمجھنا چھوڑ دے، تو کیا اس کی تکبرانہ چال ہو جاتی ہے، کتنا اپنے آپ کو طاقتور سمجھنے لگتا ہے۔ حقیقت میں وہ ایک انتہائی کمزور ترین مخلوق ہے، جس کو بار بار اس اوریجن کی طرف پلٹنے کی ضرورت پیش آتی ہے، جس در پر جا کر، جس مقام پر جا کر وہ اپنا ماتھا اللہ کے سامنے رکھے، اور اللہ سے ہی وہ اپنی حاجات کو بیان کر کے اس سے مدد طلب کرے۔ یہ جو محتاجی اور فقیری ہوتی ہے نا، دراصل یہی ایک وہ جذبہ ہے جو انسانی زندگی میں سب سے زیادہ غالب ہے۔ اسی کے نتیجے میں انسان جو ہے نا وہ دوسروں سے مدد طلب کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے، یا پھر اگر کہیں اس کو کوئی خوف ہوتا ہے تو وہاں پر وہ سیکیورٹی چاہتا ہے۔ اور یعنی آپ دیکھیے دنیا میں ہمارے جتنے تعلقات ہیں نا بہنوں، وہ انہی 2 چیزوں کے اوپر ہے، یا تو کہیں سے ہمیں فائدہ ملے تو ہم اپنے تعلقات بناتے ہیں، یا پھر ہمیں کہیں سے نقصان کا اندیشہ ہو، اور تو اپنے آپ کو سیکیور کرنے کے لیے انسان تعلق بناتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے کوئی نقصان پہنچ جائے۔ اگر آپ ہیومن ہسٹری کا مطالعہ کریں گی نا تو انسان کی سرشت میں آپ کو یہی دونوں جذبے نظر آئیں گے، جس کی بنا پر وہ تعلقات استوار کرتا ہے، جس کی بنا پر وہ کسی کو بڑا جانتا ہے، اپنے لیے وہ ایک مسکن تلاش کرتا ہے، جائے پناہ تلاش کرتا ہے۔ تو اگر ہم یعنی دیکھیں کہ اسی احساس کے نتیجے میں انسان اپنا مدعا بیان کرتا ہے، اپنی درخواست رکھتا ہے، گڑ گڑاتا ہے اپنی پروموشنز کے لیے، اپنی گرومنگ کے لیے، اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے، وہ کہیں نہ کہیں اپنا ماتھا ٹیکنے پہ مجبور ہو جاتا ہے، جہاں پر وہ اطمینان کے ساتھ، ایک امید کے ساتھ، خوف کے ساتھ، ایک طلب کے ساتھ وہ اپنی ضروریات زندگی کو، اپنے دل کی خواہشات کو، اپنی تمناؤں کو، اپنی یعنی وہ خدشات جو اس کو مستقبل میں پیش آ سکتے ہیں اس کا اظہار کرتا ہے۔ تو اگر ہم یہ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ کی جو بندگی ہے اور اللہ کا جو بندے سے تعلق ہے نا، اس کے پیچھے بھی یہی فلسفہ ہے کہ انسان جو ہے وہ جب یہ جان لیتا ہے کہ میں تو ایک انتہائی فقیر آدمی ہوں، میں تو اپنی زندگی بھی نہیں چلا سکتا، میں اپنی مرضی سے سانس نہیں لے سکتا، یہ بھی کسی کی دین ہے، میں کچھ کھا نہیں سکتا، میں لباس نہیں پہن سکتا، مجھے جو تعلقات ملے ہیں، یہ رشتے ملے ہیں، یہ بھی کسی کی دین ہے۔
تو انسان اس بات کی طرف آتا ہے کہ میں اس ذات کی طرف پلٹوں جو میری ان تمام مرادوں کو، تمناؤں کو، خواہشات کو پورا کرے۔ اور یہی جو چیز ہے نا، یعنی اسی یقین پہ اگر انسان اپنی زندگی کو چلاتا رہے، یعنی وہ یہ بات سمجھ لے کہ دیکھیے زندگی موت ہے، نفع نقصان ہے، کوئی خیر شر ہے، سب اسی ذات کے اختیار میں، اسی کے قبضہ قدرت میں۔ جو آدمی اس بات کو سمجھ لیتا ہے نا اور اس پہ یقین کر لیتا ہے، یقین کامل، پھر اور اپنی زندگی اسی پہ وہ گزار دے، صرف وہی دراصل اللہ کا ایک حقیقی بندہ بن جاتا ہے۔ یہی بندگی ہے کہ اپنی تمام جو یعنی خیر و شر کا مالک، اپنی تمام تر چیزوں کا مالک، اس کو پتا ہو کہ میرا نفع نقصان بھی یہیں سے آئے گا، میری مشکلات کا حل بھی مجھے یہیں ملے گا، اور مجھے تو بس یہی ایک در ملا ہے جہاں پہ آ کے مجھے اپنا ماتھے کو ٹیکنا ہے، مجھے ایک سجدہ کرنا ہے یہاں آ کے۔ یہ اگر انسان سمجھ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک اللہ کا حقیقی بندہ بن گیا ہے۔ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے بار بار دہرانے کو کہا ہے جب وہ زبان سے کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تو صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم مانگتے بھی صرف تجھی سے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ ریپیٹیشن بہنوں ہم دن میں کم از کم 17 مرتبہ اپنے فرض نمازوں میں کرتے ہیں، اور اس سے اگر ویسے ملایا جائے تو 70 سے زیادہ مرتبہ ہم اپنے سارے دن کی نمازوں میں اس بات کو دہراتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اور اسی کی تشریح میں اگر آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ الدعاء هو العبادہ، مانگنا ہی تو بندگی ہے، یعنی اللہ سے مانگتے رہیے۔ اور اسی مانگنے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ مانگنا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے، الدعاء مخ العبادہ، مانگنا جو ہے وہ دراصل مغز ہے عبادت کا، اس کی روح ہے۔ اس لیے جو انسان اللہ کا نام لیتا ہے، توحید کی دعوت پر چلتا ہے، اس کی طلب یہی ہوتی ہے کہ مجھے مانگتے رہنا ہے، اسی ذات سے ہی مانگنا ہے، چاہے خوف کی حالت ہو، چاہے خوشی کی حالت ہو، میرا نفع نقصان، میرا خیر و شر کا مالک جو ہے نا وہ وہی اللہ کی ذات ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ سورہ سجدہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یدعون ربهم خوفا و طمعا، یہ صفات بیان کرتے ہوئے مومن کی شان ہے، یہ اس کی صفت ہے کہ وہ اپنے رب کو خوف اور طمع کے ساتھ پکارتے ہیں۔ طمع کیا ہے؟ لالچ۔ انسان کو لالچ ہی تو ہوتا ہے نا، جنت کی لالچ ہے، اچھی زندگی کی لالچ ہے، اچھی خاندان کی لالچ ہے، ایک عزت کی، توقیر کی، محبت کی، ان سب کا لالچ ہے نا ہمیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم دنیا کی زندگی کو بھی خیر کے ساتھ گزاریں اور آخرت کی زندگی کو بھی خیر کے ساتھ گزاریں، تو اسی کی تو طلب میں ہم بار بار اللہ تعالیٰ سے اس سے آگے سوال کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس سے آگے چل کے فرمایا کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کے لیے وہ سارے انعامات ہیں جو انسانوں نے دیکھے ہیں، نہ سنے ہیں، نہ وہ امیجن کر سکتے ہیں۔ یعنی اللہ کو یہ لوگ محبوب ہیں جو اس کو پکارتے ہیں، اس سے طلب کرتے رہتے ہیں۔ اور بندگی کی روح بھی یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ بار بار اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ ایک بہت طویل حدیث قدسی ہے جو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت انہوں نے کی تھی۔ وہ یہ فرماتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم سب بھوکے ہو، بھوکے رہو گے سوائے اس کے جس کو میں کھانا کھلاؤں، تم سب بے لباس رہو گے سوائے اس کے جس کو میں کپڑا پہناؤں، تم سب گمراہ رہو گے سوائے اس کے جس کو میں ہدایت دوں، تم دن رات گناہ کرتے رہو اور تم مجھ سے معافی مانگتے رہو تو میں معاف کر دیتا ہوں۔ پھر کہا کہ تم مجھ سے ہدایت مانگو، یعنی یہ ساری بات کی بات اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ تم مجھ سے مانگو تو ہدایت مانگو اگر مانگنا ہے تو۔ پھر فرمایا کہ اس سے میری کوئی غرض نہیں ہے، سارے انسان تمہارے پہلے اور بعد میں آنے والے جن اور مخلوق سب مل کر انتہائی ڈرنے والے بن جائیں تو میری خدائی میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا،
اور اگر سب کے سب مل کر بدترین نافرمان ہو جائیں تب بھی میری خدائی میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اور سب کے سب کسی میدان میں جمع ہو کے جو مانگنا ہے وہ مانگ لے، جو دل میں آئے مانگ لے، میں وہ سب دے دوں تو میرے خزانوں میں اس سے زیادہ کمی نہیں ہوگی کہ سوئی سمندر میں ڈال کر نکال لی جائے تو اس کے سرے پہ جو پانی لگا رہ جاتا ہے بس اس کے برابر۔ تو اے میرے بندو تم مجھ کو چھوڑ کر کس کے پاس جاتے ہو؟ یہ مشکات المصابیح میں یہ حدیث قدسی آئی ہے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالی کی شان دیکھیے بہنوں، ہم لوگ کتنے گناہ کرتے ہیں دن میں، کتنی مرتبہ ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی طرف بلاتا ہے اور ہم اپنی دنیا کے کاموں میں اتنے مصروف کہ بار بار منہ موڑتے ہیں۔ یعنی وہ اس کی اگر آپ ایسے دیکھیں نا، جیسے فقیر جیسے آواز لگاتا ہے نا کہ اللہ کے نام پہ کچھ دے دو، اللہ کے نام پہ کچھ دے دو، تو یعنی اگر ہم یہ بات کہہ دیں بغیر کسی گستاخی کی نیت کے کہ اسی انداز میں آپ دیکھیے اللہ ہمیں بار بار پکارتا ہے کہ اے میرے بندے آ جاؤ، اے میرے بندے مانگو مجھ سے میں تمہیں عطا کروں گا، تم جیسے وہ صدا لگاتا ہے۔ تو ہم تو یعنی فقیر تو ہم ہیں نا، غنی تو وہ ہے، وہ دینے والا ہے، لیکن ہماری یہ کیفیت یہ ہوتی ہے عام طور پر کہ ہم اپنی دنیاوی معاملات میں مشغول ہو جاتے ہیں اور اس سے طلب میں کمی آ جاتی ہے، دعائیں مختصر ہو جاتی ہیں، یا پھر ہوتا ہے کہ بس جلدی جلدی یعنی تھوڑا تھوڑا بس جو ضرورت کی چیز ہے نا بس وہی مانگ لو، حالانکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہر چیز مانگو۔ ہدایت کیا ہے؟ آپ کی پوری زندگی ہے، آپ کو جو ہے اپنی زندگی گزارنے کے لیے سب چیز چاہیے، آپ کو ایک سسٹم چاہیے، آپ کو حکومت چاہیے، آپ کا پورا ایک معاشرتی معاشی اخلاقی روحانی سارے نظام موجود ہونے چاہیے، آپ کو ایک ریسورسفل سوسائٹی چاہیے جہاں پہ آپ گروم کر سکیں، ہر چیز ہی تو ہے ہدایت میں، لیکن ہمارے مانگنے میں نا کمی آ جاتی ہے۔ ایک دفعہ یہ امام ابو حنیفہ کا ایک واقعہ آتا ہے کہ کوئی چیز گم ہو گئی، کوئی معمولی سی چیز تھی، تو انہوں نے ایک آدمی نے کہا کہ اے امام آپ جو ہے یہ بھی اللہ سے مانگتے؟ تو انہوں نے کہا کہ تمہیں اس پہ تعجب ہوتا ہے، میں تو اپنے گھر کا نمک بھی اللہ سے مانگتا ہوں۔ آپ سوچیں گے نہیں کہ نمک کی کیا حیثیت ہے ہمارے گھر میں، ایک عام سی بس چیز ہے جو ہم ہر وقت یوز کرتے ہیں، لیکن ہم تو کبھی سوچتے بھی نہیں کہ یہ بھی اللہ سے مانگنے کی چیز ہے۔ اور امام ابو حنیفہ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ بھئی وہ تو اپنے گھر کا نمک بھی مانگتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیے کہ کتنی چیزیں ہم وسعت کے ساتھ اللہ سے مانگ سکتے ہیں نا، لیکن میں نا مانگنے میں ہماری کمی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ بسم اللہ کے نبی نے کہا کہ جو اللہ سے سوال نہیں کرتا نا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا، غضبناک ہوتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگتا کیوں نہیں ہے، یعنی میں دینے کے لیے بیٹھا ہوا ہوں، تم بولو تو، تم کہو تو، تم مانگو تو اس کا تقاضا کیا ہے کہ ہم جو اتنے فقیر ہیں، ہم تو اس کی مخلوق ہیں، ہم تو ہر چیز میں اس بات کے حقدار بن جاتے ہیں نا کہ مجھے یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، اور ہمیں تو وہ کچھ بھی مل رہا ہوتا ہے جو ہم نے مانگا بھی نہیں ہوتا، جس کے ہم حقدار ہیں بھی نہیں، اس کے بارے میں ہم نے سوچا ہی نہیں، کیونکہ وہ چیزیں جب ہماری زندگی سے دور ہوتی ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اللہ دیکھو یہ بھی تھا ہمارے پاس، اب نہیں ہے تو یاد آ رہا ہے، اب اس کے لیے پریشانی اٹھا رہے ہیں ہم۔ تو اس کا تقاضا کیا ہے کہ اللہ کے در پر ہم پورے ارادے کے ساتھ حاضر ہونے کی کوشش کیا کریں کہ اللہ ہم فقیر ہیں، ہم محتاج ہیں، ہم لاچار اور بے بس مخلوق ہیں تیری، تو ہمیں عطایت کر دے۔ اور یہی چیز جو ہے نا بہنوں، جب بار بار ایک یعنی اللہ کی طرف بندہ متوجہ ہوتا ہے نا تو اس کی یعنی جو کیفیت ہوتی ہے وہ یعنی یہ ہے کہ وہ تو رب العزت ہے، وہ تو سب سے بڑی ذات ہے، ہم اس کے در پر مانگ مانگ کر اس سے ہم اپنے آپ کی جو ایک عزت ہے،
اپنا ہمارا ایک اسٹیٹس ہے، ہم اس کو مکمل کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. ماں اور طلب کس طرف کرے؟ جیسے دیکھیے ایک چھوٹا سا بچہ ہے، بچہ اپنی حیثیت میں تو ایک پورا انسان ہے نا، لیکن وہ جتنا ماں باپ کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے نا، بار بار پوچھ رہا ہوتا ہے میں یہ کر لوں، آپ مجھے یہ دیں گی، آپ مجھے وہاں سے یہ میرا یہ کام کر دیں گی، یا مجھے یہ لا کے دے دیں گی. اب بچے جتنے بڑے ہو جائیں ماں باپ کو کتنی خوشی ہوتی ہے کہ دیکھو یہ ہم سے کہہ رہا ہے، ہم سے ڈیمانڈ کر رہا ہے. الجھتے نہیں ہیں ماں باپ، خوش ہوتے ہیں اور قربان کرتے ہیں اپنے آپ کو، کتنا اسٹرگل کرتے ہیں. تو ان ماں باپ کا بھی جو مالک ہے وہ تو کہتا ہے بار بار کہ بھائی میرے سے مانگو، مجھ سے طلب کرو. تو جب ہم بھی اس چھوٹے سے بچے کی طرح جو ماں باپ ہی کی طرف بار بار دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کی خواہشیں پوری وہ کر رہے ہوتے ہیں، اگر ہم وہی چھوٹا بچہ بن جائیں اور ہم بار بار اللہ کی طرف ہی بس منہ لگا کے رکھیں کہ اللہ میاں یہ بھی دے دیجئے، اللہ میاں میری یہ بھی ضرورت ہے، تو وہ کیوں نہ ہماری ضرورتوں کو بہنوں وہ کرے گا، پورا کرے گا. کیونکہ یہی تو بندے اور رب کا تعلق ہے، اور یہ کنیکشن ٹوٹنا نہیں چاہیے. ہر وقت مانگتے رہنا چاہیے، اس میں ہمیں بڑا لالچی بن جانا چاہیے بہنوں، کیونکہ ہماری طلب اور ضرورت تو بے تحاشا ہے. اور یہ چیز جو ہے ہمیں بڑی خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے سمجھائی. سورۃ الشعراء میں اللہ تعالیٰ نے ان کے حوالے سے بتایا کہ ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرے تو یہ سب دشمن ہیں بجز ایک رب العالمین کے جس نے مجھے پیدا کیا، پھر وہی میری رہنمائی فرماتا ہے، جو مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے، اور جب بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، جو مجھے موت دے گا اور پھر دوبارہ مجھ کو زندگی بخشے گا، اور جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ روز جزا میں وہ میری خطا معاف فرما دے گا. اب دیکھیے کہ یہ یعنی ایک مکمل آپ جسے کہیں نا کہ ایک زندگی کا نقشہ ہے کہ ہماری جو ضروریات ہے وہ ساری ان چیزوں میں، لیکن پہلا جملہ کتنا اہم تھا کہ میرے تو یہ سب دشمن ہیں بجز ایک رب العالمین کے. ان کا یقین کہ اللہ جو میرے ساتھ کرے گا نا وہ سب سے بڑا میرا خیر خواہ ہے، کیونکہ اس کی دی ہوئی ہر چیز سے میں نے فائدہ اٹھایا ہے، اور مجھے معلوم ہے کہ دے گا بھی وہ مجھے، میں بیمار ہوں گا مجھے شفا بھی عطا کرے گا، اور جب مجھے موت ہوگی نا اور جب مجھے اٹھایا جائے گا تو معاف کرنے والا بھی اس وہی ذات ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے بہنوں کہ سب سے رخ ہٹا کے اللہ کی طرف منہ موڑ لیا جائے. جو ہمیں ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں نا ادھر ادھر کہ شاید ان کو کہوں گی تو میرا کام ہو جائے گا، یا ان کے دل میں کوئی بات آئے گی تو میری پروموشن ہو جائے گی، یا میرے جو ہے وہ کسی چیز میں میرا کام آسان ہو جائے گا. یعنی ہم لوگوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں نا جس کے ذریعے ہمارا کام ہو جائے، بجائے یہ کہ ہم یہ کام اللہ پہ ڈال دیں کہ اللہ میں جی یہ کام آپ ہمارا کر دیجیے، آپ ہی وہ بندہ ڈھونڈے جو میری پروموشن کر دے، آپ ہی اس بندے کے دل میں بات ڈالے جو میرا کام آسان کر دے. نہیں کام میں خود کیوں کروں جبکہ اللہ نے مجھے کہا ہوا ہے، مجھے بار بار کہتے تم مجھ سے مانگو تو میں تمہیں عطا کروں گا، راستے وہ بنائے گا. کیسے ہوں گے، کس طرح پہنچنا ہوگا، مجھے تو میری منزل چاہیے، بس مجھے میری دعا چاہیے، اس کی قبولیت چاہیے. باقی کام بنانے والا اور اس کام کو کیسے کیا جائے گا اس کو پلان کرنے والا اللہ کی ذات ہے. یہ جب جس چیز کی جب طلب ہو جاتی ہے نا انسان کو، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں کام تو میرا اس در سے پورا ہونا ہوتا ہے، تو پھر آپ کے اندر سے وہ آواز اٹھتی ہے جس میں انسان کی ساری امیدیں شامل ہوتی ہیں، ساری محبت، سارا اس کے اندر خوف کہ نہیں مجھے کوئی ٹھکرا نہ دے. اللہ میاں مجھے معلوم ہے آپ میری دعاؤں کو ریجیکٹ نہیں کر سکتے، آپ کو میرا یہ کام کرنا ہے، آپ یہ میرا کام کریں گے کیونکہ اور کوئی کر ہی نہیں سکتا. تو جتنی ہرس ہوتی ہے نا انسان کو، جس کام کی جتنی خواہش ہوتی ہے دل کی گہرائی سے، اتنی دل کی گہرائی سے آواز نکلے گی. اس میں جو ہے وہ
اگر یعنی آپ دیکھیے بعض اوقات ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں نا تو بس وہ لپ سروس ہوتی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، بس ہم جلدی پڑھ رہے ہوتے کھٹا کھٹ دعائیں بس کیے جا رہے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا ہم مانگ کیا رہے ہیں، بس وہ ایک ہے بس پروٹوکول ہے، بس پورا کرنا ہے۔ آپ دیکھیے بچہ بیمار ہو جاتا ہے، تیز بخار ہو جاتا ہے، تب ہم بار بار اللہ کو کیسے پکار رہے ہوتے ہیں۔ میاں کی جاب چلی جاتی ہے، میرا کچھ مسئلہ پڑ جاتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ بس اللہ میاں سامنے کھڑے ہو گئے اور ہم اس سے اب مانگے جا رہے ہیں۔ یعنی دل کی کیفیت اور اس کا یقین اور اس کا انداز ہی بدل کے رہ جاتا ہے۔ تو جب تک وہ کیفیت طاری نہ ہو بہنوں، طلب بھی اس طرح کی نہیں ہوتی اور وہ صرف لپ سروس رہ جاتی ہے۔ اور یہی جو اللہ سے تعلق ہے نا، یہ دراصل ہماری تزکیے کا اور تربیت کا سبب بنتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ جو یعنی ہم جب اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں نا، اس میں صرف یہ بات نہیں ہوتی کہ بس اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں اور اس سے مانگ رہے ہیں، بلکہ ہم جو مانگتے ہیں نا اور جیسا بننا چاہ رہے ہوتے ہیں، ہمارے اس کے حصول میں اور ویسا بننے کی کوشش میں وہ چیز بھی ہمارے اندر، وہ احساس بھی آ جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ہم یہ کہنا اللہ تعالیٰ سے یہ بات طلب کریں بار بار کہ اے اللہ میرے لیے حج کا راستہ آسان کرتے، بس مجھے حج پر جانا ہے، آپ میرے لیے راستہ آسان کریں، تو کیا ہم صرف دعا کر کے بیٹھ جاتے ہیں؟ نہیں، ہم اس کے ساتھ دعا بھی کرنا شروع کر دیتے۔ دعا کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے بہنوں کہ انسان دعا بھی کرتا ہے۔ آپ اس کے لیے پیسہ جمع کریں گی، آپ اس کے لیے اپنے آپ کو جسمانی مشقت کا جو ہے وہ عادی بنائیں گی، کیونکہ حج میں مشقت ہے، مجھے چلنا پھرنا ہوگا، مجھے اپنی صحت اچھی رکھنی ہے تاکہ میں اچھے طریقے سے حج کروں، چونکہ یہ حج کے دن آ رہے ہیں تو اس لیے یہ بات میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ ہم جیسی دعا مانگتے ہیں نا، ہم ویسا بننے کی کوشش بھی پھر لازم کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم بیمار ہیں تو کیا ہم صرف بیماری سے نجات کے لیے دعا کرتے ہیں؟ نہیں، بلکہ ہم صحت مندی کے لیے دعا بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم باقاعدگی سے ساری چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں، پی رہے ہوتے ہیں، جس سے ہماری صحت بن جائے، اور دعا جو ہے وہ تو چل ہی رہی ہوتی ہے۔ تو دعا جو ہمارا اللہ تعالیٰ سے نا صرف تعلق نہیں جوڑتی، بلکہ وہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ وہ ہمیں کرنا کیا ہے، ہمیں کیسا بننا چاہیے، اور دل میں کیسی خواہش ہو، طلب کس چیز کی ہونی چاہیے، وہ یہ آپ کی دعاؤں پر منحصر ہے۔ اور سب سے بڑی جو دعا جو ہم وہی ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور آگے پھر اہدنا الصراط المستقیم، جو ہدایت کی جو ہم دعا مانگتے ہیں نا، یہ دراصل سب سے بڑی دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بندوں کو سکھائی ہے۔ اچھا پھر آپ دیکھیے کہ ہم لوگوں کی نا، چونکہ ہمارے سامنے دعاؤں کا وہ کثیر حصہ آتا ہی نہیں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مذکور ہیں۔ اس قدر خوبصورت دعائیں اللہ کے نبی نے ہمیں سکھائی ہیں، اور جس انداز میں وہ کرتے تھے، اور جو الفاظ ہوتے تھے، وہ ایسے ہیں جو انسان کی روح کو جھنجھوڑ دے۔ یعنی بالکل انسان کے اوپر وہ کیفیت عجیب طرح کی طاری ہو جاتی ہے۔ یعنی جو ہم ویسے پڑھتے ہیں قرآنی دعائیں، ظاہر سی بات ہے وہ تو ہم پڑھتے ہی ہیں نا، لیکن جو دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں بہنوں، اگر ان کا آپ کبھی ڈیپلی اسٹڈی کریں نا، اس پہ غور و فکر کریں، تو حقیقتاً انسان جو ہے وہ ایک ایسی ٹرانس میں چلا جاتا ہے جہاں پر وہ اپنے رب کو محسوس کر سکتا ہے کہ گویا ہم اس سے گفتگو کر رہے ہیں اور وہ کان لگا کے ہماری بات سن رہا ہے۔ اسی لیے دیکھیے جب انسان کی اگر یہ جب کیفیت طاری ہو جاتی ہے نا، تو اس کیفیت کو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، ان لوگوں کی خاصیت بتائی سورہ آل عمران میں، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے ہر حال میں خدا کو یاد کرتے۔ اور یہ کیفیت ہماری بھی بن سکتی ہے اس وقت جب ہمارے دل کی وہ گہرائی ہوگی،
ہمیں ان الفاظوں کا احساس ہوگا، ہماری وہ طلب ہوگی، ہم سوچ سمجھ کے اور بعض اوقات دل کی بے اختیاری کے ساتھ وہ الفاظ ادا کریں گے جو ہماری نیڈ ہے۔ آپ دیکھیے اس کے بعد اس دعا کی قبولیت ہونا کیسے ممکن نہیں ہوگا۔ آپ نوح علیہ السلام کی مثال اگر دیکھیے بہنوں، کہ انہوں نے کیا اللہ سے دعا مانگی تھی کہ انی مغلوب فانتصر، جسٹ 3 words، کہ میں مغلوب ہو چکا ہے اللہ، اب تو ان سے انتقام لے لے۔ لیکن اس دعا کے پیچھے 950 سال کی محنت تھی، دن رات کی محنت تھی، اور اس دعا نے کیا زمین آسمان کو ہلا کے رکھ دیا، اور کیا طوفان برپا ہوا جس میں صرف وہی لوگ بچ سکے جو ہدایت کے اوپر چلنے والے تھے۔ صرف یہ 3 الفاظ۔ لیکن آپ سوچئے 950 سال کی محنت کے بعد ایک نبی 3 الفاظ ادا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا عرش جو ہے اس سے ہل جائے، زمین آسمان اللہ تعالیٰ نے اس وقت ایک کر دیا کہ اب میرے نبی نے ایسا پکارا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا جب ہم دیکھتے ہیں نا، جب وہ فرعون کے ہاتھوں تنگ آ چکے تھے، ان کی قوم پریشان ہو چلی تھی، اور یہ تنگ آنا صرف یہ معمولی بات نہیں، بیٹے قتل ہو رہے ہیں، انسانیت کا قتل ہو رہا ہے، وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ پروردگار جو خیر بھی تو مجھ پر نازل کر دے، میں اس کا محتاج۔ یعنی کتنی بے بسی ہے اس دعا کے اندر کہ میں تیرے ہر خیر کا جو ہے وہ محتاج ہوا۔ اور اس پکار کے نتیجے میں کیا ہوا؟ سارے راستے کھل گئے، پناہ بھی مل گئی، مغفرت بھی مل گئی، دشمن بھی برباد ہو کے رہ گیا، اور مقام عبرت بھی بن گیا، اور پھر اس کے بعد ملا کیا؟ یہ غلبہ ملا ان کو۔ تو جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو دیکھتے ہیں نا، تو ان میں آپ کو وہ تعلق نظر آتا ہے جو حقیقت میں ایک بندے کا اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ میں ایک آپ کے سامنے دعا رکھتی ہوں بہنوں، جو عرفات کی دعا ہے، لیکن یہ کسی بھی وقت مانگ سکتی، لیکن آپ اس کے الفاظ پہ غور کیجئے کہ کیا الفاظ ہیں۔ الہی عبدک ببابک، فقیرک ببابک، اے میرے محبوب تیرا بندہ تیرے در پر ہے، تیرا فقیر تیرے دروازے پر ہے، مسکینوں کا بھی باب کا، تیرا مسکین تیرے در کے اوپر ہے، سائلوں کا بھی باب کا، تیرا سوال کرنے والا تیرے دروازے کے اوپر موجود ہے، ذلیلوں کا بھی باب کا، تیرا ذلیل بندہ تیرے در پر موجود ہے، ضعیف کا بھی باب کا، تیرا کمزور ناتواں بندہ تیرے دروازے پر ہے، یا رب العالمین، اے رب العالمین۔ آپ دیکھیے کیا الفاظ ہیں، جب انسان اپنی لاچاری، اپنی بے بسی، اپنی ضلالت، اپنے کمینہ پن، اپنی حقارت کی جو زندگی ہے، اس کے جو اعمال اور اس کے کرتوت ہیں، وہ رب العالمین کے سامنے جب اس طرح پیش کرے، کیا اس کے اندر عجز و انکساری ہے، اور کیسے اللہ تعالیٰ سے استعانت مانگنا سکھایا اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی کے الفاظ۔ بہنوں ہم اپنی دعاؤں کو بھی نا اسی طرح اس کا آغاز کریں، اپنی عجز و انکساری کا اظہار کریں، اور ان دعاؤں پر اگر ہم غور کریں گے نا، تو ہم ویسے ہی بننا بھی کیسے شروع نہیں کریں گے۔ ایک انسان جو پورے کفر کے ساتھ، پورے جو ہے وہ ایک کبر کے ساتھ زمین پر چلتا پھرتا ہے، دوسروں کی زندگیاں برباد کرتا ہے، اپنے گھر والوں کے لیے زندگی مشکل کیے رکھتا ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ، وہ اگر اللہ سے استعانت طلب کر رہا ہے تو کیا وہ چیزیں چھوڑ نہیں دے گا؟ وہ تو کہے گا، اس کو تو اپنی ذات کی خود ایک اس پہ حقیقت عیاں ہوگی کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں، میں ایسے اعمال کر بھی کیسے سکتا ہوں، اور میں کر کے بھی کہاں جاؤں گا، مجھے کہاں لوٹنا ہے؟ تو کیا اس کے اندر عجز و انکساری نہیں آ جائے گی؟
کہ ایک طرف وہ جب اظہار کرے گا اللہ کے سامنے کہ میں اتنا تیرا ذلیل بندہ ہوں، تو کیا وہ ذلالت کو چھوڑے گا نہیں؟ کیونکہ اس کو شرم آئے گی نا بار بار اللہ کے سامنے یوں جاتے ہوئے، تو وہ اپنی زندگی کی تعمیر کا کام شروع کرے گا۔ پھر آپ دیکھیے کہ ایک اور دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، میں ترجمہ رکھتی ہوں آپ کے سامنے، کہ میرے اللہ، تو میری بات کو سن رہا ہے اور تو میرا مقام اور حالت دیکھ رہا ہے نا، اور میرے چھپے اور کھلے سب کو جانتا ہے، تجھ سے تو میری کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں۔ میں مصیبت زدہ ہوں، محتاج ہوں، فریادی ہوں، پناہ کا طلبگار ہوں، ڈرنے والا ہوں، ہراساں ہوں، اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، اعتراف کرتا ہوں، میں تجھ سے مانگتا ہوں جیسے بے کس مانگتا ہے، اور میں تیرے آگے گڑ گڑاتا ہوں جیسے گناہ گار اور ذلیل و خوار گڑ گڑاتا ہے، اور میں تجھ کو پکارتا ہوں جیسے خوف زدہ آفت رسیدہ پکارتا ہے، ایسے شخص کی پکار جس کی گردن تیرے سامنے جھکی ہوئی ہے اور جس کے آنسو تیرے سامنے بہہ رہے ہیں، جس کا تن بدن تیرے آگے بچھا ہوا ہے اور جو اپنی ناک تیرے سامنے رگڑ رہا ہے۔ اے اللہ، تو ایسا نہ کر کہ میں تجھ سے مانگوں پھر بھی محروم رہوں، تو میرے حق میں بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا بن جا، اے ان سب سے بہتر جن سے مانگا جائے، اے سب دینے والوں سے بہتر۔ دیکھیے اس میں ایک ایک لفظ سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اور بندگی کی تڑپ جھلک رہی ہے نا۔ پوری زندگی کے گناہوں کا بھی اعتراف ہے، اپنی کیفیت کا بھی، جسم بھی جھکایا ہوا ہے، گردن جھکائی ہوئی ہے، ناک زمین پہ رکھی ہوئی ہے، پیشانی بھی ٹکی ہوئی ہے، آنکھ سے آنسو بھی جاری ہیں، اور اپنے گناہوں کا اعتراف بھی ہے۔ اور یہی وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ سے بندگی کا تعلق قائم کرتا ہے۔ اسی دعا کے نتیجے میں انسان کے اندر خوف اور محبت اس کے دل کے اندر پھوٹتی ہے، اور ہمیں اس بات کا پھر احساس ہوتا ہے کہ یہ جو مجھے سانس آتا ہے نا، یہ اللہ میاں دے رہا ہے، یہ جو میں پانی پی رہی ہوں نا، جو گھونٹ اندر جا رہا ہے، یہ پانی بھی اللہ نے دیا ہے، یہ جو اندر جا رہا ہے نا، یہ اسی کے حکم سے جا رہا ہے۔ اس طریقے سے یعنی جب بار بار انسان شکر ادا کرنا شروع کرتا ہے کہ یہ میری دعا کا نتیجہ ہے، یہ اس اللہ نے مجھے عطا کیا ہے، بار بار وہ الحمدللہ کہے گا، اللہ کا شکر ادا کرے گا، تو بندے اور رب کا تعلق 24 hours a day 365 days a year رہتا ہے بہن، اور پوری زندگی کیسے نہیں رہے گا؟ ڈائریکٹ کنیکشن ہے، کوئی کاٹ نہیں سکتا ہے اس کو، اور میری ہر دعا کو مجھے پتہ چلے گا کہ وہ سنے گا، اور جب سنی جائے گی تو میرے سامنے آئے گی، مجھے محسوس ہوگی یہ چیز۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے جو انہوں نے ہمیں سکھائی، جس میں ہم اللہ تعالیٰ سے محبت طلب کرتے ہیں۔ بعض اوقات ایسے ہی ہوتا ہے نا، جس سے محبت نہیں ہوتی، ہم اس کی بات نہیں سن رہے ہوتے، اس کی بات نہیں مانتے، توجہ نہیں دیتے، تو دن میں کتنی دفعہ ہوتا ہے بہنوں کہ ہم اللہ کی بات نہیں سن رہے ہوتے، توجہ نہیں دے رہے ہوتے، تو یہ دعا ہمارے لیے بہت بڑا ایک نجات کا ذریعہ بنے گی، ہمیں محبت سکھائے گی۔ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذي يبلغني حبك اللهم اجعل حبك احب الي من نفسي ومالي واهلي ومن الماء البارد۔ یہ مشکات اور ترمذی میں یہ دعا ہے، آپ لوگ دیکھ سکتی ہیں کہ اے اللہ، میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں، اور اس کی محبت جو تجھ سے محبت کرے، اور اس عمل کی توفیق مانگتا ہوں جو تیری محبت کا باعث ہے۔ یا اللہ، اپنی محبت کو میرے لیے میری جان، میرے مال اور میرے اہل و عیال اور ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ عزیز بنا دے۔ دیکھیے کیسی خوبصورت دعا ہے، یعنی پڑھ کے بھی انسان کی روح جو ہے نا، ایسا لگتا ہے مسرور ہو جاتی ہے۔ پھر ایک اور دعا اللہ کے نبی نے سکھائی کہ اے اللہ، مجھے ایسا بنا دے کہ میں اپنے سارے دل کے ساتھ تجھ سے محبت کروں اور اپنی پوری کوشش تجھے راضی کرنے میں لگا دوں۔ دیکھیے کیسی محبت ہے نا، جو بندہ کیا الفاظ ادا کر رہا ہے،
کتنی دل کی گہرائیوں سے وہ اپنی تمنا بتا رہا ہے کہ اے اللہ میں آپ سے محبت کرنا چاہتی ہوں، اور میری ساری کوشش جدوجہد اللہ کرے ایسے ہی ہو جائے جو صرف تیری رضا کے لیے ہو، تجھے خوش کرنے کے لیے ہو۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی نے ایک اور دعا بھی سکھائی جس میں اللہ کے خوف کو طلب کرنا ہے کہ اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ میں تجھ سے اس طرح ڈروں گویا میں تجھے تیرے ساتھ ملاقات کے وقت دیکھ رہا ہوں، اور مجھے اپنے تقوی سے سعادت بخش دے۔ دیکھیے اس میں دعا میں نا وہ ساری چیزیں آ گئی ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ ہمیں کن چیزوں کی پیاس ہونی چاہیے، کیا چیز مانگنی چاہیے، کیسا بننا چاہیے۔ بڑی قیمتی تعلیمات ہیں، صرف دعائیں نہیں ہیں بہنوں، الفاظ نہیں ہے، وہ تعلیم ہے جو ہمیں سکھائی گئی ہے کہ مانگنا کیا ہے۔ پھر ایک دعا جو آپ، یہ تو بہت کامن سی دعا ہے، اللہم اجعلنی ذکار اللہ کا شکار اللہ کا رہا، پر یہ پوری دعا ہے کہ میرا رب مجھے ایسا بنا دے کہ میں تجھے بہت یاد کروں، تیرا بہت شکر کروں، تجھ سے بہت ڈرا کروں، تیری بہت فرما برداری کیا کروں، تیرا بہت مطیع رہوں، تیرے آگے جھکا رہوں، اور آہ آہ کرتا ہوا تیری ہی طرف لوٹ کر آیا کروں۔ یعنی کیا ہوتا ہے، یعنی جب انسان کو کوئی مصیبت پڑتی ہے تو منہ سے ہی نکلتی ہے نا، تو آپ دیکھیے کہ اس وقت بھی اللہ ہی کی طرف پلٹنے کی بات انسان اس خواہش کا اظہار کر رہا ہے کہ مجھے ایسا بنا دے کہ بس میں صرف ہر بات میں تیری طرف ہی دوڑوں، تیری طرف ہی لپکوں، بہت زیادہ مطیع و فرمان بن جاؤں، بہت زیادہ یعنی کوئی بھی کسی بھی مشکل میں صرف تیرا نام لینے والا بن جاؤں۔ تو ایک تو یہ سب کچھ طلب کرنا ہے، پھر دعا کا ایک بہت بڑا مقصد بہنوں توبہ استغفار بھی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں سکھایا ہے کہ ہم جو ہے وہ اس سے مغفرت طلب کرے۔ اس کے نبیوں کی دعوت یہی تھی کہ اللہ کی طرف پلٹو، اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرو، وہ تمہیں معاف کر دے گا، وہ تو بخشنے والا ہے۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اور وہ یعنی اس کی بڑی عجیب و غریب کیفیت تھی۔ مسجد نبوی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، مطلب چیخ رہا تھا اور بالکل بے حال ہوا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کیا چیخ رہا تھا، کہتا جا رہا تھا کہ ہائے میرے گناہ، ہائے میرے گناہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا بیٹھو اور یہ کہو اللہم ان مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من امری۔ اے اللہ تیری مغفرت میرے گناہوں سے بہت زیادہ وسیع ہے، اور میں اپنے معاملے میں بہت زیادہ امیدوار ہوں۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے مغفرت کی دعا کی، پھر کہا کہ اچھا ایک دفعہ دوبارہ کہو، پھر اس نے دوبارہ یہ دعا پڑھی، پھر آپ نے کہا کہ جاؤ تمہارے سارے گناہ بخش دیے گئے۔ تو جو ہم اتنی سارے گناہ کر لیتے ہیں بہنوں، ہمیں احساس بھی ہوتا ہے، بس بات یہ ہے کہ ہم اللہ سے وہ کلمات اپنی دل کی گہرائیوں سے ادا کریں، چاہے وہ عربی میں ہو، چاہے اردو میں ہو، پشتو پنجابی میں ہو، اس کی کوئی قید تو نہیں ہے زبان کی۔ آپ جس حال میں ہوں، جس جگہ ہوں، جس انداز میں بیٹھے ہوں، آپ اپنی زبان میں اللہ سے طلب کیجئے، اس لیے کہ وہ تو سمیع البصیر ہے، وہ تو سنتا ہے اور دیکھتا ہے، وہ دل کی گہرائیوں تک کو پہچانتا ہے، وہ بندے کی طلب کو جانتا ہے۔ بات صرف یہ ہے کہ ہم اس کی طرف منہ تو موڑیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ جو سید الاستغفار ہمیں دعا معلوم ہوگی آپ سب بہنوں کو، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ جو شخص اس استغفار کو صبح شام پڑھے گا اور اس کے اچھے طریقے سے معنی سمجھ پہ اس پہ یقین کرے گا، اگر اس کا اسی دن شام سے پہلے یا اسی رات صبح سے پہلے انتقال ہو جائے تو وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ آپ میں سے جن بہنوں کو سید الاستغفار نہ آتی اس دعا کو ضرور یاد کر لیں۔ یہ جو سب اللہ تعالیٰ کے نبی نے ہمیں سکھایا ہے نا، جو تعلیم دی ہے، وہ دراصل اس کا مقصد کیا تھا کہ بندے اللہ تعالیٰ سے رجوع کرے، اس کی طرف منہ کر لیں، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کہ وہ حنیف تھے، انہوں نے اپنی پوری جو ہے وہ توجہ جو اللہ کی طرف لگا لی تھی۔ تو آپ دعاؤں کو تو آپ دیکھیے گا بہنوں کہ ایک
اگر آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا مختلف مجموعے ملتے ہیں، اگر آپ ان میں سے دیکھیں نا تو کتنی ساری دعائیں ہیں جس کو دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمیں تو مانگنے کا سلیقہ ہی نہیں آتا، طریقہ ہی نہیں آتا، اور اللہ کے نبی ہمیں سکھا کے گئے ہیں کہ، اور ایک ایک دعا جو ہے نا وہ ہمیں بتاتی ہے کہ بندے کو کیسا ہونا چاہیے، اس کو کیا مانگنا چاہیے، اور کیا اس کی خواہش اور اس کی امید ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ اور جو یعنی جب ہم اللہ کی طرف پورے صدقے دل کے ساتھ جب ہم اس کی طرف رجوع کریں گے نا، تو ہم مکمل طور پہ ایک مجسم دعا بن جائیں گے، اور ہمارا وہ کنیکشن ہوگا کہ ہم نے ادھر ادا کیا نہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس کو پورا کیا نہیں۔ اور اس کے ذریعے ہمیں ملے گا کیا؟ ہماری تعلیم اور تربیت اور ہمارا تزکیہ، سب کچھ ہمیں ان دعاؤں کے ذریعے مل سکتا ہے، کیونکہ یہ دعائیں دل کو بدلنے والی ہیں۔ دل اگر بدل جاتا ہے نا، اگر وہ شفاف ہو جاتا ہے، اس کے اندر اللہ سما جاتا ہے، تو انسان کی طلب، اس کی خواہش، اس کا جو ویژن ہے، یہ ساری چیز بدل جاتی ہے۔ اس کو ہر طرف پھر اللہ نظر آتا ہے، وہ اپنی ہر حاجت کو اللہ کی طرف پلٹاتا ہے، کہ اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ میرا اس کے علاوہ میرا کوئی راستہ ہے ہی نہیں۔ تو اور ایک اور دعا جس کے اوپر ہم لوگ پھر ختم کریں گے، یعنی جو انسان کی جو کیفیت بن جائے کہ میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی اچھی دعا ہے کہ اللہم انا قلوبنا و نواسینا و جوارحنا بیدک ولم تملکنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن انت ولینا واہدنا الى سواء السبیل۔ اے اللہ، ہمارے دل بھی تیرے ہاتھ میں ہیں، اعضاء اور جوارے بھی تیرے ہاتھ میں ہیں، پوری شخصیت تیرے ہاتھ میں ہے، تو نے ہمیں کسی چیز پر ذرہ برابر بھی اختیار نہیں کیا۔ جب تو نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے نا، تو ہی میرا ولی بن جا، دوست بن جا، ہمارا رفیق بن جا، ہمارا مددگار بن جا، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ دیکھیے کس طرح دل کا معاملہ بھی اللہ کے سپرد کر دیا گیا ہے۔ تو یہ جو ساری دعائیں ہیں، اس میں بس شرط کیا ہے بہنوں، کہ انسان کی کیفیت وہ ہو جو ایک فقیر کی، ایک محتاج کی، ایک بے کس لاچار کی ہوتی ہے۔ اگر ہم یعنی اس کیفیت میں چلے جائیں نا، اور یہ ہمیں یقین ہو جائے کہ وہ بے نیاز ہے، وہ دینے والا ہے، اس کو ہماری ضرورت نہیں ہے، مانگنا تو ہمیں، لو تو ہمیں لگانی ہے، بھکاری تو ہم ہیں، اور وہی ہدایت بھی دے گا، وہی غلبہ بھی دے گا، وہی کسی چیز میں فتح یا نصرت بھی دے گا۔ یہ جب یقین ہو جاتا ہے نا، تو پھر انسان جو ہے وہ اپنے دل کو اللہ ہی کے حوالے کر دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ، یہ میری طلب ہے، اور بس مجھے تو مانگنا تجھی سے آتا ہے، اس کے علاوہ مجھے اور مانگنے کا طریقہ بھی نہیں ہے، ڈھنگ بھی نہیں آتا، لیکن مانگیں گے تجھی سے، اور تو میرے دل کی کیفیت کو تو سمجھتا ہے، تو میری ضرورت کو تو سمجھتا ہے، جو درد مجھ کو ہوتا ہے، جو تکلیف مجھ کو ملتی ہے، جو مجھے جگہ جگہ پر مختلف مجھے مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اسے کوئی دیکھے نہ دیکھے، تو دیکھتا ہے نا، تو جانتا ہے نا مجھے مانگنا نہیں آتا، لیکن اے اللہ میں تو تیرے سامنے سواری بن کے کھڑی ہوں، کہ بس میرا کام ہے مانگنا اور تیرا کام ہے عطا کرنا۔ تو اپنی جانب خاص سے، اپنی رحمت اور شفقت سے میری ضرورتوں کو پورا کر دے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ بہنوں، جو دعا ہے نا، یہ عبادت کا مغز ہے، اور یہی اصل عبادت، اس لیے دعا پر خاص وقت لگائیے، مانگنے کا طریقہ سلیقہ بھی سیکھیے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ دیکھیں گی کہ آپ کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کرے گا، کیونکہ وہ تو ہے ہی اسی لیے، وہ تو ہے ہی دینے کے لیے۔ وہ کہتا ہے بندہ بار بار گناہ کرے اور میں بار بار اس کی مغفرت کر کے اس کو آزاد کروں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں واقعی ویسے ہی بنا دے،
جیسا ابھی ہم نے پڑھا سنا کہ بس ہم اسی کے سوالی بن جائیں، اسی کی فقیری کو قبول، اس کی فقیری میں آ جائیں، ہم اپنی بے بسی کو تسلیم کر لیں، بس ہم اللہ کی طرف منہ موڑ لیں، ہمیں دنیا سے کوئی طلب نہ ہو، دنیا سے ہم بے نیاز ہو جائیں اور اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی محبت میں ڈوب جائیں۔ انشاءاللہ تعالی بہنوں دنیا میں بھی ہمیں عطا کرے گا اور آخرت میں بھی۔ سبحانک اللہم بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ اور آپ لوگ جب دعائیں کریں بہنوں تو سب ایک دوسرے کو بھی یاد کریں، میرے لیے بھی جب بھی یاد آئے تو ضرور دعا کریے گا، اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت کرے اور بہترین جنتوں میں ہمیں ملائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ عائشہ وعلیکم بہن، وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔